من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين۔ اور ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری تصویریں بنائی، پھر ہم نے کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو، بس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ حق تعالی نے فرمایا تو نے سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ تو کہا جس چیز کا میں نے تمہیں حکم کیا، کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے پیدا کیا آگ سے اور اسے پیدا کیا مٹی سے۔ حق تعالی نے ارشاد فرمایا آسمان سے اتر، تیرے لیے مناسب نہیں تھا کہ یہاں تکبر کرتا، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 سے 13 تک کی تلاوت ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ شروع صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا نزول اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ارشاد فرمائی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا قیامت میں تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ یہ اس لیے ارشاد فرمایا جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ ضائع نہیں بلکہ یہ محفوظ ہے، قیامت میں ان کا وزن ہوگا اور اسی کے مطابق جزا اور سزا ملے گی، تو آدمی اعمال صالحہ میں بڑھتا ہے، ایمان میں مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا جن کے اعمال کے وزن بڑھ گئے یہی لوگ ہوں گے کامیاب، اور جن کے اعمال کے وزن کم ہوئے یہ بڑے ہی نقصان میں ہوں گے۔ پھر ارشاد فرمایا میں نے تمہیں زمین میں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی، تمہیں سامان زندگی میں نے تمہارا یہیں سے پیدا کیا۔ یہ انعامات ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا دیکھو اپنی شکل و صورت، اپنی تخلیق کے اعتبار سے ہی دیکھو میں رب نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا، میں نے تمہیں بڑا خوبصورت انسان بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا بڑی ہی بہترین مخلوق میں نے انسان کو بنایا ہے۔ انسان دیکھے فرمایا سمیٹتے آؤ عالم اصغر انسان بنتا ہے، بکھیرتے جاؤ عالم اکبر جہان بنتا ہے۔ خلاصہ کائنات اللہ نے انسان کو بنایا۔ اسے ہی ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، میں اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر میں نے تمہاری تصویریں بنائی۔ سب سے پہلے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا۔ فرمایا جب بنایا جا رہا تھا فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، یہ ابلیس بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ خالی ڈھانچہ ہے، اس کے اندر کوئی چیز داخل کی جا سکتی ہے۔ فرشتوں نے اور حساب سے دیکھا، ابلیس نے اور حساب سے دیکھا، دیکھنے میں فرق ہے، اس لیے ملتا ہے دیکھ مگر پیار سے۔ کہا جو لوگ اچھی نیت سے اچھے ارادوں سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرما دیتا ہے، ارادوں میں بڑی ہی طاقت ہوتی ہے۔ کہا دیکھنے میں بڑا ہی فرق ہوتا ہے، دوست بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دشمن بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوست دیکھ کر دعائیں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیا کچھ بنا دیا تمہیں، اور اسی طرح دشمن دیکھتا ہے، دیکھ کر
جل جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا اچھے ارادوں سے، اچھی نگاہوں سے دیکھنے والے کی کبھی نظر نہیں لگا کرتی۔ نظر یاد رکھنا برحق ہے۔ کہا جب آدمی اچھے ارادہ سے دیکھتا ہے، ساتھ کہہ دیتا ہے ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دیکھنے والے کی نظر نہیں لگتی۔ بہرحال ارشاد فرمایا میں اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری میں نے تصویر بنائی۔ دیکھیں نسل اللہ تعالیٰ نے جو بڑھائی وہ توالد و تناسل کے اعتبار سے، اس لیے فرمایا ثم صورناکم، میں اللہ نے تمہاری تصویریں بنائی۔ قطرے آب سے انسان کتنا خوبصورت بنا پھر رہا ہے، یہ سارے کے ساری اللہ کی تخلیق و کاریگری ہے۔ ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ تم اسے اسجدو، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ آتا ہے روایات میں 7 لاکھ برس تک اس نے اللہ کی عبادت کی، لیکن جیسے ہی امتحان آیا کامیاب نہ ہو سکا۔ کہا لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اذ امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا، تمہیں چاہیے تھا سجدہ کرتے۔ کہا قال انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا، اسے مٹی سے پیدا کیا۔ آگ کی خصلت ہے یہ اونچائی کی طرف جاتی ہے، اور مٹی کی خصلت ہے یہ نچائی کی طرف جاتی ہے، اس میں عز و انکساری زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آسمان سے نکل جاؤ، تمہارے لیے مناسب نہیں تھا کہ تم تکبر کرتے، تم ہمیشہ کے لیے ذلیل ٹھہرے۔ اب بھی کسی کو بد دعا دی جاتی ہے تو شیطان کہہ دیا جاتا ہے، کہا یہ کوئی اچھا لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ بد دعائیہ طور پر ہوتا ہے، کہتے بڑا ہی ابلیس، بڑا ہی شیطان ہے، شیطانی باتیں کرتا ہے، لڑائیاں ڈلوا دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اس لیے باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ کوئی اس میں ابلیس میں اچھی عادات نہیں تھی۔ اسے ہی اللہ نے ارشاد فرمایا فاہبط منہا، یہاں آسمان سے نکل جاؤ۔ حضرات مفسرین کرام نے لکھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہتا ہے کہا اس نے بولا تھا کہ مجھے اللہ نے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، تو فرمایا کہ مٹی کی قیمت اللہ کے ہاں زیادہ ہے۔ وجہ بتلائی حلم بردباری اللہ تعالیٰ نے مٹی میں رکھی ہے، از انکساری یہ مٹی میں ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عز و انکساری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ حالات شاید ہے، کہا کہ جو بندے امتحان میں پھنسے کامیاب نہ ہوئے تو ہمیشہ کے لیے رون دیے جاتے ہیں۔ اس لیے حضرات اکابرین فرماتے ہیں اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ میں امتحان کے قابل نہیں ہوں، مجھ سے امتحان نہ لینا، میں تو بڑا ہی کمزور ہوں، جو عبادات ہو رہی ہیں میں ایمان لے کر آیا، یہ سارا کا سارا محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ کہ امتحان میں ممکن ہے پاس نہ ہو سکے تو بہت دشواری ہے۔ کہا بڑے بڑے اکابرین میں ملتا ہے، کہا دیکھو تو صحیح کہ جن پر امتحانات کا سلسلہ آیا وہ کامیاب نہ ہو سکے، 9ویں پارے میں آ رہا ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا بلم من بور سے، بڑا ہی نیک آدمی مستجاب الدعوات، لیکن جیسے ہی امتحان آیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف زبان کھلی، جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سانس لیتا تھا جیسے کتا سانس لیتا ہے، کہا ہانپ ہانپ کر دنیا سے چلا گیا، لیکن توبہ قبول نہ ہوئی۔ یہ سارے کے سارے تکبر اور بے ادبی کی نحوست ہے کہ جن میں تکبر آتا ہے۔ تکبر کے بارے میں فرمایا تکبر تو ایسی بری بیماری ہے کہ ایک پہاڑ کو ایک جگہ سے نقل کرنا دوسری جگہ کی طرف بڑا ہی آسان ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ کتنے پتھر کٹ رہے ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں، لیکن فرمایا تکبر کو دل سے نکالنا
بہت ہی مشکل ہے۔ فرمایا کثرت سے استغفار پڑھے، اللہ تعالیٰ اس وظیفہ کی برکت سے تکبر کو دل سے نکال دیتا ہے۔ تکبر کہتے ہیں اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ آتا ہے حدیث میں قیامت میں اللہ تعالیٰ متکبرین کا حال چیونٹی کی طرح کرے گا، لوگ روند روند کر چلے جائیں گے۔ کہا جائے گا دنیا میں رہتے ہوئے تکبر کرتا تھا، تکبر تو میں اللہ کی چادر ہے، اسے پھاڑنا نہیں چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کبریائی میں اللہ کی چادر ہے، اسے مت پھاڑو، اس کا احترام کرو۔ تکبر تو اللہ کو ہی پسند لگتا ہے۔ کہا اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گے۔ انسان کے پاس کتنی زندگی ہے، چند لمحات، چند سال یہ گزار کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر والی بری بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی تکبر کی نحوست کی وجہ سے شیطان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ کتنے اعزاز و اکرام تھے۔ بہرحال فرمایا تین چیزیں جس بندے کے اندر نہ ہو، روح نکل جائے، اللہ تعالی اسے سیدھا جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ ان میں ایک تکبر ہے۔ کہا نمبر 2 قرض ہے۔ کہا کوشش کرے آدمی اپنی زندگی کے اندر قرض اتار دے، نہیں تو لکھ کر رکھے تاکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ورثہ اس کے قرضہ اتار دے۔ فرمایا یہ چیز جس کے اندر نہیں، تکبر، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نصیب فرمائے، تکبر سے بچنے والا بنائے۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے، فرمایا ایک مرتبہ حج یا عمرہ کے لیے جانے کا ارادہ کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی معمول ہے کہ جو بندہ سفر حرمین شریفین پر جاتا ہے تو اس سے ملا جاتا ہے، ایسے ہی آنے پر بھی ملا جاتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ آمنا وسلمنا، یہی حال مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ فرمایا اپنا رشتہ دار بولتا نہیں تھا، خادم سے کہا چلو ملاقات کر کے آتے ہیں۔ کہنے لگا جناب آپ سے بولتا نہیں، آپ رہنے دے۔ کہا نہیں جانا ہے۔ پہلے دور میں دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی۔ کہا چلے اندر چلے گئے کمرے میں، گھر میں داخل ہوئے۔ جیسے داخل ہوئے چارپائی پر بیٹھا تھا، کھڑا بھی نہ ہوا، سلام نہ کیا۔ حضرت نے سلام کیا، چہرہ موڑ لیا، پھر دوسری دفعہ سلام کیا، چہرہ موڑ دیا، تیسری دفعہ سلام کیا، جواب نہ دیا۔ خادم کھڑا باہر سن رہا ہے۔ حضرت باہر آئے، خادم ٹوٹ پڑا۔ کہتے ہیں علماء مولوی بات مانتے نہیں، خوب غصہ نکالا۔ غصہ نکالنے کے بعد حضرت نے ارشاد فرمایا عرصہ دراز سے اپنے حبیب کی احادیث پڑھا رہا ہوں، ایک حدیث پر عمل نہیں ہوا تھا، آج اس حدیث پر عمل ہو گیا۔ رونگٹے کھڑے ہوئے۔ کہا کون سی حدیث ہے؟ کہا میرے حبیب نے ارشاد فرمایا سل من قطع کا، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ۔ کہا یہ حدیث آج اس پر عمل کر کے جا رہا ہوں۔ کہا ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ تقریباً ہر مسجد میں فضائل اعمال رکھی ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے اخلاص کی برکت ہے۔ حضرت نے لکھی یہ سارا کا سارا ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بری بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دین سیکھ کر صحیح سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔